آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند سورج ستاروں سے مزین کیا، اسے سجایا. بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اس ورلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر پیدا کیا. اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین پروجیکٹ اور سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین چیز اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ دَارِ السَّمُومِ اور ہم نے انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے جناتوں کو آگ کی گرم سے پیدا کرا. یعنی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اس کو جناتوں کو بھی بنا رکھا تھا، جناتوں کو بھی آگ کی گرم روح سے پیدا کرا. اسی طریقے سے ایک اور مخلوق تھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا لائق بنا رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے دوستوں کو انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرشتوں کو بھی پیدا کر کے رکھا تھا. چنانچہ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کو سنا تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ تبارک و تعالی، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں کرپشن پھیلائے گا، جو زمین میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرے گی، جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گی، جو زمین میں کرپشن پھیلائے گی، جو زمین میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ جبکہ اے باری تعالیٰ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرشتوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کو رکھا. میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے فرشتوں I know what you don't know. اے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. چنانچہ میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانا شروع کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کیا. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے جنات اور اے فرشتوں، جب میں آدم کو صحیح ڈھنگ سے بنا لوں، فَإِذَا صَوَّيْتُهُ جب میں اس کا ڈھانچہ صحیح ڈھنگ سے تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور ان کے باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر اپنی طرف سے روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تمام کے تمام فرشتوں اے جنات آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے جانا، اپنی پیشانی کو جھکا دینا. میرے دوستو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسان کی عزت کو بڑھایا جائے، انسان کے مرتبے کو بڑھایا جائے، انسان کی عزت کو اور دوبارہ کیا جائے کہ انسان میرا جو ہے بہترین پروجیکٹ، میرا سب سے بہترین پروجیکٹ ہے، سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. چنانچہ میرے دوستوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، ان کے باڈی کے اندر روح کو پھونکا اور جب آدم چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اور جنات سے کہا کہ اے فرشتوں اب باری آ کہ میں سجدہ کر دوں، تو میرے دوست فرشتے جو تھے فسجدوا تمام کے تمام، اللہ نے دوسری جگہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون تمام کے تمام فرشتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا تھا سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اپنی پیشانی کو جھکا دی. الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا واستكبر وكان من الكافرین، اس نے انکار اور تکبر کرنے والوں میں سے.
میرے دوستو یہ جو ابلیس تھا یہ جناتوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر کان من الجن ففسق عن امر ربہ. یہ جو ابلیس تھا یہ جناتوں میں سے تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ابلیس کہتے ہیں نافرمان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے شیطان, اس وقت عزازیل نام تھا اس کا, اے عزازیل تم اور تمام فرشتے, اس وقت یہ عزازیل فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا, تو اسی کے ساتھ جناتوں میں سے وہ تھا, اس کو بھی اللہ نے کہا. اور جو فرشتے نور سے پیدا کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی پیشانی کو جھکاؤ. چنانچہ جو نوری مخلوق تھی اس کو اللہ نے روشنی سے پیدا کیا تھا, وہ اپنی پیشانی کو آدم کے سامنے جھکا دی. اور جو شیطان تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا, وہ انکاری ہو گیا. ابا وکان من الکافرین. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے سوال کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آخر کون سی وجہ سے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اے شیطان, جب میں نے تجھ کو حکم دے دیا تھا, جب یہ میرا آرڈر تھا, میرا یہ حکم تھا کہ آدم کے سامنے سب کو سجدہ کرنا ہے, اپنی پیشانی کو جھکانا ہے, تو تم نے کیوں نہیں جھکایا؟ میرے دوست شیطان کہتا ہے قال انا خیر منه, میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین. تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, لہٰذا میرے اندر بلندی ہے, میں اوپر کی طرف اٹھتا ہوں. اور یہ آدم یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, ان کے اندر پستی ہے, ذلت ہے, میں ان کے سامنے اس کی پیشانی کو کیسے جھکا سکتا ہوں؟ چنانچہ دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کی اس بات کو سنا, اللہ کہتا ہے قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اچھا یہ مجال کہ تو میرے دربار میں رہ کر میرے آدم کے سامنے, میرے فرشتوں کے سامنے تو میری نافرمانی کرے, یہاں سے تو نکل جا. فاخرج انك من الصاغرين, بے شک تو ذلیلوں میں سے. میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا. اب جب شیطان جانے لگتا ہے, جب شیطان اللہ کی اس دربار پر شروع پہ جانے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ, آج مجھے اسی انسان کی وجہ سے تیرے دربار سے نکالا جا رہا ہے, مجھے بھگایا جا رہا ہے. میں بہت سالوں پہلے پیدا کیا گیا تھا اور آج یہ انسان آج پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے نکالا جا رہا ہے, لہٰذا مجھے مہلت. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب, تو قیامت کی وقت مجھ کو مہلت دی. اس چیز کی مہلت اس نے مانگی کہ میں آدم کو اور آدم کی جو اولاد پیدا ہوگی ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا, ان کے سامنے جو ہے شرک, کفر اور معاصی والے کام لا کر کے پیش کروں گا. وہ دنیا میں پھنس جائیں گے, وہ الجھ جائیں گے, وہ جہنم والے راستے پر چلیں گے. اللہ کو مجھے مہلت دے. اللہ اس نے آج شیطان نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہ میں تیرے بندوں کے پاس ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے دائیں جانے سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں جانے سے بھی آؤں گا, اور انہیں بھٹکاؤں گا. اور تو دیکھے گا کہ تیرے وہ بندے ناشکر ہوں گے, بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو دین حق پر چلیں گے, بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو روزہ رکھیں گے, بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو حج اور زکات حج کریں گے اور زکات ادا کریں گے. چنانچہ دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے الا عبادک منہم المخلصین. تجھ کو مہلت دی جا رہی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھ, جو میرے مخلص بندے ہوں گے, جو میرے نیک بندے ہوں گے, جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ان پر تیرا کوئی زور, تیرا کوئی دباؤ نہیں چلے گا, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. الا عبادک منہم المخلصین. لیکن ہاں ایک بار یاد رکھ لے, جو تیرا کلام مان کر کے زندگی گزاریں گے, منمانی زندگی گزاریں گے, حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزاریں گے, اپنی جوانی کو گناہوں میں ملوث کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. تجھ کو اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے سب کو جہنم کے اندر ڈالیں گے,
سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ میرے دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی عزت کر کے اپنے دربار سے بھگا دیا، نکال دیا، اور شیطان نے وعدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، انسانوں کو سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ جس ایمان کی بدولت ایک انسان جنت میں جانے والا ہوتا ہے، وہی انسان شیطان ایسا کام کرواتا ہے اس انسان سے کہ وہ جہنم میں جانے کا ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، برائی کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا اور شیطان وعدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آیا تھا تو اس نے اپنا کام کر کے دکھایا۔ آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا۔ جب آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو حوا ہے تم دونوں جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، جو تمہارا من کرے وہ کھاؤ پیو، عیش و عشرت کی تم زندگی گزارو، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ جو پیڑ دکھ رہا ہے، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے قریب مت جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میرے دوست شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی ان لوگوں نے اس پھل کو کھایا اللہ نے ان کو ننگا کر دیا، اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر اس دنیا کے اندر ان دونوں کو بھیج دیا۔ اور جب وہی آدم اور حوا اس دھرتی کے اوپر آتے ہیں، اس دنیا کے اندر آتے ہیں، وہیں سے نسل انسان کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے ہم جیسے انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ میرے دوستوں ہماری مختصر سے تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کہاں پہ پیدا کیا؟ جنت کے اندر میرے دوستوں۔ انسان ایک بہت بہترین پروجیکٹ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا رہے گا دنیا ایسے بھی باقی رہے گی۔ جس دن اس دنیا کے اندر سے اللہ اللہ کہنے والا ختم ہوا تو دوستوں قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان بہت بہترین پروجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں آئیے آگے چلتے ہیں، ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم انسان کو ایک فنفناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، ہم انسان کو ایک نطفے سے پیدا کرتے ہیں رحم مادر کے اندر۔ جب باپ کا نطفہ وہ پانی، گندا پانی جب ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کا ہو جاتا ہے، جب جا کے ٹھہر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تجلی ڈالتا ہے، پھر وہی ایک جوک کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، تو جب 40 دن اور گزرتے ہیں تو وہی جوک کی شکل میں جو لوتھڑا تھا وہ لوتھڑی کی شکل میں ایک ڈھانچہ لے لیتا ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر جب 40 دن اور گزرتا ہے دوستوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کو پروتا ہے۔ فقسونا العظام لحما، پھر جب 40 دن اور گزرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھاتا ہے۔ پھر جب 9 مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دھرتی کے اوپر لے کر کے آتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک انسان کو اس دھرتی کے اوپر اس دنیا کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ کہاں پہ بناتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ انسان کو 3 اندھیروں میں بناتے ہیں۔ 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں آنکھ بنایا جا رہا ہے، کان بنایا جا رہا ہے، زبان بنائی جا رہی ہے، ہاتھ بنائے جا رہے ہیں۔ میرے دوست کون بنا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا رہا ہے، ہم سب کو جس نے پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان سے گلا کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی جس سے تو دیکھتا ہے؟
اگر انسان سے اس کی دونوں آنکھیں چھین لی جائے میرے دوستو تو بتاؤ کون ہے جو اس کو دو آنکھیں عطا کر سکتا ہے جس کی دنیا دکھائی دے؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے انسان ہم نے اس کو دو آنکھیں دی، علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی جس سے تو دیکھتا ہے؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے جس سے تو باتیں کرتا ہے؟ وہدیناہ النجدین،